ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کر رہے ہیں۔ سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا دارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، ہم اور آپ بہت ہی اس وقت خوش بخت اور نیک بخت ہیں کہ بخاری شریف کی آخری درس میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ گویا ہم لوگ اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درس میں حاضر ہیں۔ درس نظامیہ بالخصوص اعلیٰ درجے کی تعلیم پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوتی ہے، بخاری شریف کو ضرور پڑھایا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، اس کا درس ہوتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے تعلق سے محدثین، علماء، فقہاء، محققین ارشاد فرماتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، لا ریب ہے، لا ریب ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب آپ قرآن کریم کو مان رہے ہیں جو اللہ کا کلام ہے، تو جو قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا اس رسول کو بھی ماننا پڑے گا، اس رسول کی بھی پیروی کرنی پڑے گی، اور وہ رسول جو اپنی زبان اقدس سے کچھ ارشاد فرمائے، جن کو محدثین کی اصطلاح میں حدیث رسول کہتے ہیں، تو حدیث رسول کو بھی ماننا ہوگا، حدیث پاک کو بھی ماننا ہوگا۔ جب آپ نے قرآن کو مانا جو اللہ کا کلام ہے، تو رسول اللہ کو بھی ماننا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس رسول پر اللہ کا مقدس کلام نازل ہوا، اور اس رسول کی زبان اقدس سے جو کلمات نکل رہے ہیں، چاہے قولی شکل میں ہو، فعلی شکل میں ہو، تقریری شکل میں ہو، اسے حدیث رسول کہتے ہیں، تو حدیث رسول کو بھی ماننا ہوگا۔ اور یاد رکھیے، حدیث رسول کی سب سے بڑی حجیت تو خود یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں عطا کرے، جو فرما دے، اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور یہ رسول جس چیز سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے، اوامر بھی شامل ہیں، نواہی بھی شامل ہیں۔ رسول کیا دے رہے ہیں؟
رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ رسول گرامی باوقار کبھی اپنی زبان اقدس سے عطا کر رہے ہیں، کبھی رسول گرامی باوقار اپنے دست اقدس سے دے رہے ہیں، کبھی عملی شکل میں دے رہے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی روشنی میں وہ پاور عطا کیا ہے کہ رسول ہر طرح سے دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اس رسول کا کنیکشن اللہ عز و جل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رسول کو دے رہا ہے اور وہ رسول دنیا کو بانٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری مسلم صحیح کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ المقتی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں بانٹتا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اب اس سے زیادہ دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو پتہ یہ چلا جس حدیث کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس پر عمل کر رہے ہیں، حجیت کے معاملے میں ایک مقام رکھتی ہے اور قرآن کریم سے بھی دلیل موجود ہے۔ اور میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی حدیث پاک حجت ہے۔ حدیث کی ضرورت تھی، حدیث کی ضرورت ہے اور حدیث کی ضرورت رہے گی۔ حدیث کے بغیر ہمارا ایک کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث رسول آپ نے سنا ہوگا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے اقدس برکت نشان ہی میں قرآن کریم کا لکھنا شروع ہو گیا تھا۔ قرآن کریم کی کتابت شروع ہو گئی تھی، لیکن آپ کہیں گے کہ قرآن کریم کس میں لکھا جاتا تھا؟ کوئی پریس مشین تو تھی نہیں، کوئی کاغذ تو چھپتا نہیں تھا اس زمانے میں کہ قرآن لکھا جائے۔ تو دوستو یاد رکھو، اس زمانے میں قرآن کریم کی کتابت ہوتی تھی، چمڑوں میں ہوتی تھی، کنکریوں میں ہوتی تھی، درخت کے پتوں میں ہوا کرتی تھی، پتھروں میں لکھ کر کے قرآن کریم لکھ کر کے رکھتے تھے، آیتیں لکھتے تھے، سورتیں لکھتے تھے۔ اور یہ باضابطہ طور پر میرے سرکار کے زمانے میں شروع ہو چکا تھا، میرے سرکار نے خود لکھوایا ہے صحابہ کرام سے۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ حدیث رسول کی کتابت بھی میرے سرکار اور صحابہ کرام کے زمانے میں شروع ہو چکی تھی، اس لیے کہ حفاظ احادیث جو تھے، جس طرح سے قرآن کریم کے حفظ کرنے والے صحابہ موجود تھے، قراء موجود تھے، اسی طرح حدیثوں کے یاد کرنے والے صحابہ بھی موجود تھے، حدیثوں روایت کرنے والے موجود تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صحابہ کرام کو یہ شرف بھی بخشا ہے کہ کچھ صحابہ کرام حدیثیں لکھ کر بھی رکھا کرتے تھے۔ آپ کہیں گے وہ حدیثیں کہاں لکھتے تھے؟ تو اسی طرح سے جس طرح قرآن کریم لکھا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اقدس ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، یا امیر المومنین، جنگ یمامہ میں تقریباً 70 یا کچھ زائد قراء حضرات شہید کر دیے گئے، اور اس زمانے کے جو قاری ہوتے تھے وہ سب سے بڑے عالم بھی ہوتے تھے، سب سے بڑے محقق بھی ہوتے تھے۔ جنگ یمامہ میں کثیر تعداد میں جو حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے، اچھے ڈھنگ سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کریم کے سمجھنے والے تھے، بدقسمتی سے جنگ یمامہ میں کثیر تعداد میں وہ صحابہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت عمر فاروق کلبلا اٹھے،
حضرت عمر فاروق کی بے چینی بڑھ گئی. حضرت ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں اے امیر المومنین آپ حکم دیجئے کہ قرآن کریم کو جمع کیا جائے, قرآن کریم کو جمع کیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے عمر فاروق تم کہہ رہے ہو قرآن کریم کو جمع کیا جائے, یہ کام تو میرے سرکار نے نہیں کیا ہے, میں کیسے کروں, میں کیسے کروں. حضرت عمر فاروق جواب دیتے ہیں اے امیر المومنین یہ کام عمر فاروق کی بے چینی بڑھ گئی. حضرت ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں اے امیر المومنین آپ حکم دیجئے کہ قرآن کریم کو جمع کیا جائے, قرآن کریم کو جمع کیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے عمر فاروق تم کہہ رہے ہو قرآن کریم کو جمع کیا جائے, یہ کام تو میرے سرکار نے نہیں کیا ہے, میں کیسے کروں, میں کیسے کروں. حضرت عمر فاروق جواب دیتے ہیں اے امیر المومنین یہ کام تو اچھا ہے, یہ کام تو اچھا ہے کر لیجئے. حضرت ابو بکر صدیق تیار نہیں ہے, تیار نہیں. بار بار حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق چونکہ خلیفہ تھے دباؤ ڈال رہے ہیں, دباؤ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں, مشورہ دے رہے ہیں اے امیر المومنین اس میں داخل کرنا اچھی بات نہیں ہے, اے امیر المومنین قرآن کریم کو جمع کیا جائے, قرآن کریم کو جمع کر دیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق تیار نہیں ہے. ایک وقت ایسا آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذات بابرکت نے حضرت عمر فاروق کے سینے کو کھول دیا تھا, اسی ذات نے حضرت ابو بکر صدیق کے سینہ کو اور حضرت ابو بکر صدیق تیار ہو گئے اس کام کے لیے. اے عمر جو کام تم کرنے کے لیے کہے ہو چلو میں بھی تیار ہوں. حضرت زید بن ثابت کو حضرت ابو بکر صدیق دعوت دے کر بلاتے ہیں آؤ ادھر آؤ. زید بن ثابت وہ صحابی رسول تھے جو بہترین قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور قرآن کریم کی ذمہ داری یعنی جمع کرنے کا بوجھ ان کے کاندھے پر لیا گیا تھا. اس لیے کہ کام جب عظیم ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو شخصیت بھی ویسے ہی چنی جاتی ہے تاکہ ان پر اعتماد کیا جائے, تاکہ ان پر بھروسہ کیا جائے, تاکہ یہ گھٹائے نہ, تاکہ یہ بڑھائے نہ. حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت زید بن ثابت پر بھروسہ اور اعتماد تھا کہ اس کام کے لیے میں ان کو لگاؤں گا تو یہ پورا پورا اتر آئیں گے اور یہ کام کریں گے. زید بن ثابت بھی جواب دیتے ہیں اے امیر المومنین آپ اس کام کے لیے کہہ رہے ہیں, اس کام کو تو میرے سرکار نے نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں اے زید بن ثابت یہ کام تو اچھا ہے چلو کر لیا جائے. تیار نہیں ہوئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے زید بن ثابت کے سینہ کو بھی کھول دیا اور وہ بھی تیار ہو گئے. قرآن کریم کو جمع کیا. وہ ارشاد فرماتے ہیں اسی بخاری کی حدیث ہے جلد ثانی کتاب احکام میں یہ حدیث موجود ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کہا جاتا کہ ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھ دو تو یہ کام میرے لیے آسان تھا, لیکن قرآن کریم کو جمع کرنا میرے لیے آسان نہیں. میں نے یہ وہ کام کیا ہے. یہاں تک کہ سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے حضرت خزیمہ کی پاس تھی, وہیں سے میں نے نقل کر دیا ہے. چمڑوں سے, کنکریوں سے, پتھروں سے, پتوں سے, اسی طرح حدیث رسول کے بھی جمع کرنے کا معاملہ اب آگے آتا ہے. صحابہ کرام کے دور میں